اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ البلد نزول قرآنی کے لحاظ سے 35واں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 90 نمبر پہ ہے۔ اس میں کل 20 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ البلد پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس دیس کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ کو حلال ہے یہ دیس، ووالد وما ولد، اور والد کی اور جو اس کی اولاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے خلق کیا انسان کو مشقت میں۔ البلد اس کا روپ بلد، بے لام دال، زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سٹی یا میونسپیلٹی، اور ہم ایک بلدیہ کا لفظ بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے ڈیرائیوڈ ہے۔ جو ہے لفظ کبد، کاف بے دال، محنت اور مشقت، کٹھنائیاں، ہارڈ اسٹرگل اینڈ ٹرائل، اور آپ اسے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے مفہوم میں مشقت، سختی جو ہے وہ شامل ہے، اور ایک اور مفہوم میں استقامت اور استقلال جو ہے اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ ابن فارس کے نزدیک اس کا مفہوم کسی چیز میں شدت اور قوت ہے۔ اب پہلی دو آیتوں میں قسمیں کھانے کے بعد اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کو مشقت میں خلق کیا گیا ہے، اور کچھ مفسرین کے قریب جو آیت نمبر 4 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اعتدال اور تناسب موجود ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تمام مشکلات اور موانع کا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ تاج اور محیط کے نزدیک ہم نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کی ذات کی نشو و نما سختیوں سے تصادم میں ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور خلق کیا گیا انسان کمزور۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَیہِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبد، کہتا ہے کھپا مارا میں نے مال ڈھیروں یا ایک وافر مقدار میں۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ یَرَہُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَیْنَیْن، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَیْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ لبد لام بے دال، ڈھیروں، ابنڈنٹ، شفتین، شفا سے بنا، شین فے ہے، دو ہونٹ۔ اب ان آیات میں انسان کے مشقت میں پڑنے کی وجوہات کا بیان ہے، جس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ کل کو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس بات کو جب آپ فراموش کر دیتے ہیں تو نتیجہ من مرضیاں اور رائے راست سے دوری ہے۔ ایسا شخص اپنے مال و اسباب کو اپنی مرضی کے تحت خرچ کرتا ہے، نہ کہ احکامات ربی کے تحت، اور اس کا طرز عمل سورہ ہود کی آیت نمبر 87 کے مطابق ہے، جس کا مفہوم ہے وہ بولے، اے شعیب کیا تمہاری صلاح تمہیں یہی امر دیتی ہے کہ ہم ترک کر دیں جن کی بندگی ہمارے آبا کرتے رہے ہیں، یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہیں؟ بس ایک تم ہی حلیم اور رشید ہو۔ ایسے شخص کے نزدیک بھلائی کے کام محض نمود و نمائش اور سستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ اپنے تئیں یہی سمجھتا ہے کہ یہ کام اس کے نجات کا سبب بن جائیں گے، اور بھول ہی جاتا ہے کہ نجتوں کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔
جس مال و دولت کو، علم کو یا کوششوں کا مطمع نظر شہرت اور ناموری ہو، اس کا اجر اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ وہ بندہ یہ بات فراموشی کر دیتا ہے کہ اسے تمام اعضاء، یہ ذہنی اور جسمانی طاقتیں، وسائل زندگی اور تمام صلاحیتیں اللہ کریم نے عطا کر رکھی ہیں، اور ان کا صحیح استعمال بھی وحی علیہ کے مطابق رہ کے ہی پاسبل ہے۔ جیسے کہ سورہ القیامہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، کیا انسان حساب لگاتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنی نعمتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور دکھا دیے ہم نے اسے دونوں ڈھنگ۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو نہیں پیچھے پڑا عاقبت کے۔ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور نہیں تمہیں ادراک کیا ہے عاقبت۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، چھڑانا رقبہ کو۔ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا کھانا کھلانا کسی بھوک کے روز۔ النجدین، نجد سے بنا، نون جیم دال، دونوں راستے یا دونوں نقطۂ نظر، ٹو اپروچز، ٹو ہائی ویز، آج یو کین سے ٹو ویز۔ اقتحامہ، کہم سے بنا، کاف ہے میم، تیزی کے ساتھ کسی کام یا کسی مقصد کی طرف آنا۔ کمنگ کوئکلی ٹو اے ٹاسک اور ٹو اے گول، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے لیے کوشش کرنا اور کسی کام میں خطرات کی پرواہ کیے بغیر کود پڑنا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دلیری کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا۔ اور انگلش میں اٹمپٹڈ، رشڈ، ہرٹل ٹو بریک، ٹو بسٹ ان، ٹو جمپ، ٹو امبارک بولڈ۔ پھر لفظ آیا تھا عقبہ، اس کا روٹ ہے عقب، این کاف بے، جو عقب میں چھوڑ کے آیا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ مسغبہ، سغب سے بنا، سین غین بے، بھوک، اور بعض اوقات اس کا مفہوم تھکن اور بھوک اکٹھے جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صفات سے نوازا ہے، اور اس کے اندر اچھائی اور برائی یہ دونوں شعور رکھتے ہیں۔ اب وحی الہیہ کے ذریعے دونوں راستوں کے انجام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعے مکمل معلومات فراہم کر دی ہیں، اور اب ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ شمس آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں ارشاد ہے، سو الہام کر دیا ہے اسے فجور بھی اور تقوی بھی، تحقیق فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور تحقیق ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ زندگی کے ایک مرحلے کی کارکردگی کا صلہ اس سے اگلے مرحلے میں ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب ہم پورا مہینہ کام کرتے ہیں تو اس مہینے کی تنخواہ ہمیں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ملتی ہے، یا آپ کہہ لیں گے پہلے اگلے مہینے کے شروع میں ملتی ہے۔ اس لیے عاقبت سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو محض اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا ایک ایسے وقت میں جب بھوک اور مشقت عام ہے تو بلا تخصیص سے رنگ و مذہب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور گناہ گاروں کی بڑی غلطی میں سے جو ایک غلطی ہے وہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا ہے، جیسا کہ سورہ الفجر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور تم نہیں آمادہ کرتے ایک دوسرے کو طعام مسکین پہ، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ اسٹڈی کیا۔ پھر سورہ معون کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، نہیں آمادہ کرتا طعام مسکین پہ۔ اپنی محنت کے ماہ اصل سے فقط اپنی ضروریات کو پورا کر کے باقی جو یہ ہے اس کو ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر دینا بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن اس کا اجر بے شمار۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم قرابت دار کو، اور مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین خاکسار کو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان میں سے جو ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر،
وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں رحم کرنے کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں دانے ہاتھ والے۔ مطربہ طرف سے بنا، خاک نشینی، بدحالی، مزری۔ اور جس طریقے سے بھوکھوں کو کھانا کھلانے کی بات تھی، اسی طرح یتیم رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے لیے خوراک کا اور دیگر ضروریات زندگی کا بندوبست کرنا، ان کے کام آنا عاقبت سنوارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، مشکلات کا سامنا صبر و استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے ہمنواؤں کو بھی صبر کی اور باہمی صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں، بلا شبہ کامیابی کے راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ سورہ العصر ارشاد ہے، قسم ہے ڈھلتی عمر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اصحاب المیمنہ ہیں۔ اور انہیں ملنے والوں نعمتوں کے ذکر کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 40 میں ملتی ہے، اور میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنے ٹائم میں ان کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں والے صاحبان ہیں، علیہم نار موصدہ، ان پہ آگ ہے بند کی ہوئی، موصدہ وسط سے بنا، روک رکھی ہوئی، کلوزڈ ان۔ جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں انہیں سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اصحاب المشأمہ کا انجام اور انہیں ملنے والی تکلیف کی تفصیل سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 41 سے 56 میں مذکور ہے۔ اور جیسے میں نے اصحاب المیمنہ کے لیے کہا، تو میری درخواست ہوگی اصحاب المشأمہ کا انجام بھی اپنے ٹائم میں ضرور پڑھ لیجیے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔